اگر آپ کا مون سائن یا سن سائن سیجیٹیریس ہے تو سیجیٹیریس یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک لمحہ خاموش ہو کر اپنے دل سے ایک سچا سوال پوچھیں. کیا پچھلے چند دنوں میں آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے قسمت آپ کے ساتھ کوئی عجیب سا کھیل کھیل رہی ہے؟ جیسے آپ ایک ایسے مالی موقع کے قریب پہنچتے تھے جو آپ کی زندگی بدل سکتا تھا، مگر آخری لمحے میں سب کچھ رک گیا. یا جیسے آپ نے پوری نیت اور محنت کے ساتھ قدم بڑھایا مگر راستہ اچانک دھندلا ہو گیا. اگر آپ کے دل میں یہ احساس آیا ہے تو اسے صرف اتفاق نہ سمجھیں، کیونکہ 14 مارچ سے 19 مارچ 2026 کے درمیان آسمان کے سیاروں کی ایک ایسی خاموش ترتیب بن رہی ہے جو خاص طور پر سیجیٹیریس مالی راستوں کو متاثر کر رہی ہے. یہ وقت کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بھی بن سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ایک ایسا موقع بھی جو ان کی قسمت کا رخ بدل دے. مگر اصل راز یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے فیصلے آپ کی تقدیر پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں. اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ہفتے ایک چھوٹی سی غلطی مالی نقصان بھی بن سکتا ہے اور ایک سمجھدار قدم غیر متوقع فائدہ بھی دے سکتا ہے. اگر آپ کا سن سائن یا مون سائن سیجیٹیریس ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سورج کی موجودہ توانائی اس ہفتے آپ کی زندگی کے اس حصے کو روشن کر رہی ہے جہاں محنت، پیسہ اور عزت ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں یا جڑ جاتے ہیں. سورج کی یہ پوزیشن آپ کے اندر ایک خاص جذبہ پیدا کر رہی ہے کہ آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ضروری ہو جائے. اسی لیے کہ کچھ سیجیٹیریس افراد کو اس ہفتے ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے دل آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر دماغ بار بار رکنے کا اشارہ دے رہا ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کسی مالی منصوبے کے بارے میں سوچ رہی ہیں مگر دل میں تھوڑا سا شک بھی پیدا ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں سوچ رہا ہوں، کیونکہ یہ احساس اس وقت بہت سے سیجیٹیریس لوگوں کے دل میں موجود ہے. اب اگر چاند کی بات کریں تو مون کی بدلتی ہوئی کیفیت اس ہفتے آپ کے جذبات کو گہرائی سے متاثر کر سکتی ہے. خاص طور پر 14 اور 15 مارچ کے درمیان چاند کی توانائی انسان کو زیادہ حساس بنا دیتی ہے. اس دوران کچھ سیجیٹیریس افراد کو مالی دباؤ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے، جیسے اخراجات بڑھتے ہوئے لگیں یا آمدنی کے بارے میں فکر پیدا ہو جائے. بعض لوگوں کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ جیسے وہ دوسروں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں مگر ان کی محنت کو وہ پہچان نہیں مل رہی جس کی وہ حقدار ہیں. اگر آپ کو بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے تو یاد رکھیے یہ کیفیت عارضی ہے. اکثر چاند کی یہی تبدیلی انسان کو ایک نئی سمجھ اور نئے راستے بھی دکھاتی ہے. اب بات کرتے ہیں سیٹرن یعنی کہ زحل کی، کیونکہ زحل اس وقت آپ کی زندگی میں ایک اہم سبق لے کر آیا ہے. زحل ہمیشہ انسان کو محنت اور صبر کی بعد کامیابی دیتا ہے. وہ جلدی انعام نہیں دیتا بلکہ پہلے برداشت کا امتحان لیتا ہے. اس لیے اس ہفتے اگر مالی معاملات میں رکاوٹ محسوس ہو تو اسے ناکامی نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک اشارہ سمجھیں کہ ابھی تھوڑا صبر باقی ہے. خاص طور پر 16 مارچ کے آس پاس اگر کوئی نیا معاہدہ، قرض یا سرمایہ کاری کا موقع سامنے آئے تو فوری فیصلہ نہ کیجیے، پہلے اچھی طرح تحقیق کریں، کیونکہ زحل کی توانائی اس وقت یہی سکھا رہی ہے کہ سمجھداری سے اٹھایا گیا قدم مستقبل میں بڑا فائدہ دے سکتا ہے. اب مریخ یعنی کہ مارس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مریخ اس وقت سیجیٹیریس لوگوں کے اندر ایک تیز توانائی پیدا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد کو اچانک نیا کام شروع کرنے یا جلدی سے پیسہ لگانے کا خیال آ سکتا ہے. مریخ ہمت دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ جلد بازی بھی پیدا کرتا ہے. اس لیے اس ہفتے اگر کوئی مالی فائدہ یعنی کہ مالی قدم اٹھانا ہو تو پہلے اپنے دل اور دماغ دونوں کو ساتھ لے کر فیصلہ کیجیے، کیونکہ جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم کبھی کبھی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں راہو یعنی راہو کی، کیونکہ راہو اس وقت آپ کی سوچ کو نئے راستوں کی طرف لے جا رہا ہے. راہو انسان کو بڑے خواب دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور کچھ نیا کرو، لیکن اس کے ساتھ ایک دھند بھی پیدا کرتا ہے. یعنی
دھوکہ بھی دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو ہر موقع بہت شاندار لگنے لگتا ہے، اسی لیے اس ہفتے اگر کوئی بہت بڑا مالی موقع سامنے آئے تو اس کی حقیقت کو اچھی طرح جانچیے، انویسٹیگیٹ کیجیے۔ کسی کے کہنے پر فوری پیسہ انویسٹمنٹ ہرگز نہ لگائیں، کیونکہ راہو کے اثر میں لوگ اکثر جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سمجھداری دکھائی تو یہی راہو آپ کو ایک ایسا راستہ بھی دکھا سکتا ہے جو پہلے جو آپ کے نظر میں نہیں تھا۔ اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پچھلے کچھ دنوں میں آپ کے ذہن میں اچانک آمدنی بڑھانے کا کوئی نیا خیال آیا ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سیاروں کے اثر کی ایک علامت ہو۔ اب اگر اس ہفتے کے اہم دنوں کی بات کریں تو 17 مارچ کے بعد توانائی تھوڑی مثبت ہونے لگے گی۔ کچھ سیجیٹیریس افراد کو اچانک کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، کسی پرانے رابطے سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص سامنے آ سکتا ہے جو آپ کے لیے ایک نئی مالی راستے کا سبب بن جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یاد بھی رکھیے، یہ فائدہ زیادہ تر ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے مشکل وقت میں بھی امید نہیں ہاری، امید کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ کائنات اکثر انہی لوگوں کو موقع دیتی ہے جو آزمائش میں بھی ہمت رکھتے ہیں۔ سیجیٹیریس لوگوں کی ایک خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کے صاف اور امید رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ مشکل وقت میں بھی آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس ہفتے اگر دل تھکا ہوا محسوس ہو تو خود کو تھوڑا سا وقت دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب دل پرسکون ہوتا ہے تب ہی انسان صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ اب ایک اہم بات جو خاص طور پر مالی معاملات سے جڑی ہے، 18 مارچ کے آس پاس کچھ سیجیٹیریس افراد کے سامنے ایک ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جس کا تعلق پیسے سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا موقع ہو، کوئی نیا رابطہ ہو، یا کوئی پرانا معاملہ دوبارہ فائدہ دے۔ لیکن اس وقت سب سے ضروری چیز توازن ہوگا، نہ زیادہ خوف اور نہ زیادہ جلد بازی، بلکہ ایک متوازن سوچ، کیونکہ یہی سوچ آپ کو نقصان سے بھی بچا سکتی ہے اور فائدے کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ قسمت پہلے انسان کو آزماتی ہے پھر اچانک راستہ کھول دیتی ہے؟ اگر ایسا محسوس ہوا ہے تو کمنٹ میں لکھیں، امید ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ ہفتہ واقعی امید کا امتحان ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 3 اہم مشورے ہیں۔ پہلا یہ کہ پیسے کے معاملے میں کسی پر اندھا اعتماد ہرگز نہ کیجیے۔ دوسرا یہ کہ اپنی محنت کو کم ہرگز مت سمجھیے، کیونکہ اس کا نتیجہ ضرور آئے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی موقع سامنے آئے تو ڈر کر پیچھے مت ہٹیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھائیے، کیونکہ کبھی کبھی قسمت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے مگر انسان خوف کی وجہ سے دروازہ کھولنے میں دیر کر دیتا ہے۔ اور اب آخر میں دل سے نکلنے والی آپ سب کے لیے دعا جو میرے ویورز ہیں کہ یا اللہ تمام سیجیٹیریس اور دیکھنے والوں کے رزق میں آسانی پیدا فرما، ان کی محنت کو کامیابی میں بدل دے، اور ان کے دل کی تھکن کو سکون میں بدل دے، اور انہیں ایسے فیصلے کرنے کی سمجھ عطا فرما جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا سبب ہو۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں کی ایسی ہی گہری اور سچی ہاروسکوپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے تو چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آل پر ابھی دبا دیجئے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کی یہ چھوٹی سی سپورٹ ہمیں مزید بہتر اور سچی معلومات آپ تک پہنچانے کی طاقت بھی دیتی ہے۔ یاد رکھیے سیجیٹیریس ایک ایسی نشانی ہے جو مشکل وقت میں بھی امید کا چراغ بجھنے نہیں دیتی، اور شاید اس ہفتے کے آخر تک آپ کو محسوس ہو کہ وہ چراغ اب روشنی میں بدلنے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔